سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بکر صدیق سمجھ گئے یہاں بھی سیانے تھے نا، یہاں بھی کچھ تو بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو گل بن گئی ہے تو پھر انہوں بنی رہن دیو، لیکن یہاں بھی سمجھدار تھے، کہنے لگے نا بھائی یہ بات نہیں ٹھیک ہے. اٹھے کندھوں سے چادر اتاری اور رسول کریم کے سر اقدس پر نہ یوں کر کے تان دی، گرمی تھی سایہ ہو جائے، بس پتہ چل جائے لوگوں کو کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے اور جن پر چادر تانی جا رہی ہے وہ آقا ہے. تھوڑی دیر اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیں حضور سید عالم. اب سارے ادھر ہی آتے، سارے ادھر، سب لوگ اپنا اپنے بات کرتے ہیں، اپنی اپنی بات کر. ہمارے استاد گرامی جس دن یہ حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے عجیب بات کر دی. کہنے لگے دیکھو نا مدینے جائیں تو جو سلام کرتا ہے نبی کریم کو پھر وہ دوسری سلام حضرت ابوبکر صدیق کو کرتا ہے. اور گنبد خضرا کے سائے میں جناب صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں. وہ فرمانے لگے مجھے لگتا یوں ہے، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ جس دن جناب صدیق اکبر نے چادر کا سایہ کیا تھا نا، اسی دن حضور نے وعدہ کر لیا تھا کہ تو نے تھوڑی دیر کے لیے سایہ کیا ہے، میں قیامت تک تیری قبر پہ گنبد خضرا کا سایہ کر دوں گا اور سایہ رہے گا گنبد خضرا، قیامت تک سایہ رہے گا گنبد خضرا. عزیز دوستو، اپنی وفاؤں کو ہمیشہ مجتمع رکھا اور کوئی شے سامنے نہیں آنے دی، رستے میں کوئی شے، دولت بھی نہیں آئی. سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بڑا کچھ بیان کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے، مجھے رلا دیتی ہے. میں کبھی اٹھتا ہوں اس کو پڑھ کے، کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی پریشان ہو جاتا ہوں. اس طرح بھی ہوتا ہے. ایک جملہ ہے، بس وہ مزہ تو لینا ہوتا ہے اپنے باطن کے زور پر کہ آپ کسی چیز کا لطف کتنا لے رہے ہیں. سامنے والا کتنا بھی زیادہ برکھا برسا رہا ہو، پر اگر آپ اندر سے ہی بنجر ہیں تو پھر تھوڑا اندر سبزہ اگانے کی کوشش کریں. باہر تو بارش برس رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک فرمان ہے میرے نبی پاک کا، وہ حرف آخر ہے. حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے میرے پاس بڑے لوگوں کا مال آیا اور میں نے خرچ کیا، بڑے لوگوں کے پیسے آئے اور میں دین کے رستے پہ لگائے. بڑے لوگ، سننا ذرا لفظ، کریم رسول فرماتے ہیں بڑے لوگوں کے آئے میں نے لگائے، لیکن فرمایا جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے ہیں نا تو فرمایا ابو بکر کے جب پیسے آئے ہیں تو یہ پیسے میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے. یعنی مجھے اتنا مشائبہ نہیں رہا کہ یہ دولت کسی اور کی ہے. کوئی پوچھے گا، کوئی سوال کرے گا، اور یارو آپ سمجھو تو صحیح، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرمایا اس کے پیسے کو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کی. آپ دیکھیں نا، حضرت کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے رستے میں دینا چاہتا ہوں، سارا. حضور نے فرمایا نہیں، چوتھا حصہ، 3 حصے گھر والوں کو دو. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میں سارا مال دینا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنے بچوں پہ لگا. جس دن حضور نے اعلان کیا نا کہ بھئی آج کل غربت ہے اور جہاد کا بھی وقت آ گیا، قحط پڑا تو لاؤ، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن 2.5% نہیں 50% دینے کا ارادہ کیا. کتنے فیصد؟ 2.5% علیہ بابا اوکھے ہی نہیں. ہاں زکوٰۃ دینا، توبہ. کہتے ہیں میں تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں. کٹھی رقم دینی پڑتی ہے تو مشکل ہوتی ہے. میں کہ جب کٹھی لینی پڑے پھر تو نہیں نا مشکل ہوتی. کٹھی لینی پڑ جائے تو پھر تو نہیں کوئی مشکل ہوتی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا. پھر 6 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی جمع کرا لیتے ہیں. لیکن کٹھی دینی پڑ جائے پھر ذرا مشکل آ جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی آنے والے تھے. جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نا آدھی رقم، یہ بہت بڑی رقم ہے، آدھی جائیداد، اس کو چھوٹا نہیں سمجھے آپ، یعنی 50%. اور فرماتے ہیں ہر شہر رکھ کے میں نے ماپی. اور مجھے پتا تھا کہ ابوبکر صدیق کے کاروباری حالات آج کل ٹھیک نہیں، یہ مجھے پتا تھا. باقی معاملات بھی میرے سامنے تھے. قحط تھا، میں نے کہا آج میں جیت جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں میں سارا مال لے کے گیا. اب میرے حضور کے پوچھنے کا انداز بھی، نبی کریم نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ 50% لے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں ابھی حضور خوش ہو رہے تھے، دعا دے رہے تھے کہ ابو بکر بھی آ گیا. سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوں. ماڑا بندہ نہیں، چودھری ہے، زمانے کا چودھری، کروڑوں میں کھیلنے والا. پر تینوں لب دیاں ہن آپ گواچے.
سانو اپنی خبر ہی نہ کوئی ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے آخ دے لوگ شدائی کہتے وہ سارا کچھ ہی بوریے کا لباس پہنا حاضر خدمت ہو گئے. حضرت عمر کہتے میں تو پہلے بات پہ حیران تھا. کہتے مجھے حضور نے پوچھا تھا لے کے کیا آئے ہو, اور جب ابو بکر صدیق آئے اور سارا مال رکھا نا تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہتے پہلے ہی بات بدل گئی, انداز پہلے ہی تبدیل ہو گیا. مجھ سے تو پوچھا تھا, اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. بڑے سیانے تھے جناب صدیق اکبر. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کیا خوبصورت جملہ کہا. یہ نہیں کہا حضور سارا کچھ لے آیا ہو, کیا چھوڑ کے آئے ہو. عرض کی حضور گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. میرا گھر خالی نہیں, اللہ بھی ہے, اللہ کے نبی بھی, اللہ رسول کا نام گھر میں ہے. حضور یہ نہیں کہا سارا کچھ لایا ہوں. ان سے کہا تھا چوتھا حصہ لانا, 3 گھر چھوڑنا. یہ سارا ہی لے آئے اور وجود کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے. نماز پڑھا کہ میں تیمل بیکھا, میں نے کعبہ بھول گیا, میں نے بھول گئی یعنی سب سوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی. ہر شے لے کے آ گئے, رکھ دی. قربان جاؤں کریم محبوب کے. حضرت ابو بکر صدیق نے گردن جھکائی ہوئی ہے, ٹاٹ کا لباس ہے. حضور فرمانے لگے ابو بکر آپ کے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے, انہوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا تھا. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سا لباس ہے. فرمایا یا رسول اللہ آج ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو پسند اتنا آیا ہے کہ سارے فرشتوں کو یہی جوڑا پہنا دیا ہے. اب میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک سوال بھی آیا ہے تیرے لیے, تو انہیں جواب دینا ہے. حضور حکم کریں. فرمایا رب فرماتا ہے تو سارا کچھ لے آیا ہے, تو نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے, یہ بتا تو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض. تو راضی ہے کہ ناراض. حضرت صدیق اکبر کی تو چیخیں نکل گئی. عرض کی حضور میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ دینے والا. حضور میں بڑا ہی راضی ہوں, حضور میں بڑا راضی ہوں, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں. حضور میں بڑا ہی راضی. یارو ہر شے دے دینا اور پھر پورا کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی. اگر بیٹا آیا بدر میں تلوار لے کے تو ابو بکر صدیق تلوار لے کے سامنے کھڑے ہوئے. اس نے ایک دفعہ کہا ابا جی آپ آ گئے تھے پھر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, ورنہ میری زد میں تھے, چاہتا تو مار دیتا. فرمایا پتر اچھا ہوا تو نہیں میری تلوار کی زد میں آیا, میں تجھے پتر سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے محبوب اور دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا. والد نے بڑے بڑے اپنے والد کے فرما بردار تھے, تابعدار تھے, بڑے ٹھنڈے تھے, میٹھے تھے. پر ایک دفعہ والد نے حضور کے بارے میں کو بات کی تو ابا کے منہ پہ بھی تھپڑ مار دیا. کوئی بندہ نہیں مانتا تھا کہ ابو بکر تھپڑ مار سکتے, کوئی بھی نہیں مانتا, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. والد نے آ کے شکایت کری ابو بکر نے مجھے مارا ہے. حضور بھی خاموش ہو گئے, تبصرہ نہیں کیا. فرمایا بلاؤ نا ابو بکر کو. سارا بھید حضور جانتے تھے نا, سارا بھید. کریم رسول نے بلایا, حاضر خدمت ہوئے, اور جب سامنے آئے تو کھول کے روئے, روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ میں کیا سن رہا ہوں, باپ کو مارا. پھر ایک ہچکی لی, پھر روئے. عرض کی سونیا انہیں کہیں تلوار لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, میں سی نہیں کروں. ابا کو کہیں خنجر پکڑے میرا گلا کاٹ دے, لیکن ایک بات اسے کہیں خیال رکھے یہ میرے رسول کے بارے میں بات نہ کرے, یہ مجھے مارے. مجھے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو تے میرا چن چن کھائیو ماس, پر میرے 2 نین نہ کھائیو بینو پیا ملن دی آس. اسے کو کاٹ ڈالے سارا وجود حاضر ہے لیکن آپ کے بارے میں بات نہ کرے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور ان کو بتا دیں, انہوں نے آج آپ کے بارے میں بات کی ہے تو میرے پاس تلوار نہیں تھی, ورنہ آج خالی تھپڑ نہ مارتا, آج میں باپ کا گلا کاٹتا. اس لیے کہ میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے اور میرے نبی کے رستے میں آ سکے. میں کوئی چیز ان کے رستے میں حائل نہیں ہونے دوں گا, پھونک دوں گا, ہر چیز کو جلا دوں. دوستو میں نے کہا کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے, اور کام مزہ لے کے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے. دین پہ عمل کرنا ہے تو یہ بھی کہہ کے کرنا ہے کہ میں مصروف بڑا ہوں, تو میں بیجی بڑا ہوں, تو ابھی میں نے بچے پالنے ہیں, تو ابھی میں نے شادیاں کرنی ہیں, تو یہ بھی کام ہو ہی جائے گا.
لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بچے بعد میں، کاروبار بعد میں، ڈیوٹیاں بعد میں، یرانے بعد میں، اور مدینے والے کی محبت پہلے، پھر آپ کو مسلمان ہونے میں مزہ آئے گا، پھر ایک ذائقہ ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے دل نہیں لگتا نماز میں، پھر آپ سلیقہ مند ہو جائیں گے، پھر آپ باشعور ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی سن لیں کہ حضور کی اداؤں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں نظر ڈال کے فرمایا نا آج کس نے روزہ رکھا ہے، تو سارے چپ تھے، تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا، سب چپ تھے، تو ہاتھ ابوبکر صدیق نے کھڑا کیا، عرض کی حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میں نے کھلایا۔ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، ہاتھ کھڑا کیا، حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میرے حصے میں یہ سعادت آئی ہے۔ آج کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، حضور حکم نہ کرتے تو نہ بتاتا، میرے حصے میں سعادت آئی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے یوں آنکھ کھول کے دیکھا تو حضور نے فرمایا تیرے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔ اور فرمایا پھر قیامت کے دن نا ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، جہاں آواز ہوگی بھی روزہ رکھنے والے آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ۔ ایک نمازیوں کا دروازہ ہے جنت میں، نمازی آ جاؤ اس دروازے سے۔ ایک حاجیوں کا دروازہ ہے، ایک سخیوں کا دروازہ ہے، مختلف دروازوں سے مختلف جنتیوں کو بلایا جائے گا۔ فرمایا ابو بکر جب تیری باری آئے گی نا تو جنت کا ہر دروازہ ہی خواہش کرے گا کہ کبھی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے نا، کبھی ادھر سے آ جائے نا۔ ہر ایک تجھے پکارے گا۔ ریزلٹ جلدی مانگتے ہیں لوگ، محنت ذرا تھوڑی کرتے۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ، پھر بات دہراتا ہوں، حضرت ابوبکر کی شان نبی پاک نے بیان کی، انہوں نے نہیں کبھی اپنی شان بیان کی، لوگوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں، نہ، حضرت عمر کی عظمتیں حضور نے بیان کی، انہوں نے کبھی خود بیان انہوں نے نہیں کہا۔ وہ تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، ساری زندگی ہر موقع پر یہی کہا کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں۔ شان حضور نے بیان کیا۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے لیے فضل والا فیصلہ اللہ رسول ہی کرے، ہمارا کام ہے توجہ سے محنت کرنا، چھوڑے کوئی خوابیں اچھی آنا ضروری ہے، بشارتیں آنا ضروری ہے، روحانی مقام طے کرنا کچھ ضروری ہے، نہ بھی ہو تو کوئی عرض نہیں، غلامی تو کرنی ہے نا، ہم نے غلامی تو کرنی ہے نا، تو غلامی کریں توجہ کے ساتھ، اللہ رسول پہ چھوڑ پہ فیصلے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بشارت کی ضرورت ہوتی ہے، بشارت بھی ہو جائے گی پر ذرا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا سویرے ٹھیک ہو جاؤں، اس طرح نہ کریں۔ اپنی زندگی سمیٹ کے، ٹانگوں کو، ہاتھوں کو، زبان کو، آنکھوں کو، روح کو باندھ کے، اچھی طرح جکڑ کے، پوری طرح باندھ کے نا اسے تو پھینک دے نبی پاک کے قدموں، اور جو حضور کے فیصلے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ نہ اپنی مرضی سے ہاتھ ہلائیں، نہ پیر ہلائیں، نہ آنکھیں کھولیں، نہ زبان کھولیں، حضور کی غلامی میں پھینک دیں۔ پھر جسم مر جائے گا، روح زندہ ہو جائے گا، پھر نفس مر جائے گا، دل زندہ رہے گا، پھر باطنی طور پر آپ بہت آگے نکل جائیں گے۔ پھر یہ شور شرابے، یہ جو شوق ہے نا آپ کے، یہ بوجھ بن جائیں گے۔ جب انسان روحانی طور پہ تازہ ہو جاتا ہے نا، فوٹو کھنچانے میں مزہ نہیں آتا، فوٹو سے بچنے میں مزہ آتا ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ پھر اسے بچنے میں، پھر وہ بچتا پھرتا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور دی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے۔ وہ پھر بندہ پھر پیچھے پیچھے ہٹتا ہے، کہتا ہے کسی طریقے سے بچ جاؤں، میرا کام ہو، میرا نام نہ آئے۔